جی ہاں، جس کے اندر چیز بچکی. وہاں سے پوچھتے ہیں بوجھ یہ کی. اس کے علاوہ مکیش کا کام بہت اچھا ہوتا ہے وہاں پہ. مکیش وہی نا جناب. جانے کہاں گئے وہ دل. ایتھے ہی ہونے ہیں جی. کہتے تھے تیری راہ میں نظروں کو ہم بچھائیں گے. واہ واہ واہ. جانے کہیں بھی تم رہو چاہیں گے تم کو عمر بھر تم کو نہ بھول پائیں گے. کہاں گئے وہ دل کہتے تھے تیری راہ میں نظروں کو ہم بچھائیں گے. دو نے تو عید مانگ رہے ہیں. میرے قدم جہاں پڑے سجدے کیے تھے یار نے مجھ کو رلا رلا دیا جاتی ہوئی بہار نے. جانے کہاں گئے وہ دل کہتے تھے تیری راہ میں نظروں کو ہم بچھائیں گے. ہاں یہ بابے نالے گاؤندے نالے پکوڑے کٹتے رہتے. اچھا یہ بتائیے کہ بہاولپور کا کوئی فوری طور پہ حل ہونے والا مسئلہ جو ہے وہ بتائیے. بہاولپور کے ساتھ جو ملحقہ چولستان ہے اس میں اتنی آبادی ہے جس نے شاید زندگی میں کبھی صاف پانی پیا ہوگا، جن کا گزارا صرف اور صرف بارش کے پانی پہ ہے جو ٹوبوں کے اندر آتا ہے. اور اس میں تو کیڑا ہوتا ہے. وہ جی ہاں، مختلف قسم کے کیڑے ہوتے ہیں جو کہ انہی بیماری کا باعث بنتے ہیں. وہی مویشی پانی پیتے ہیں، وہی انسان پانی پیتے ہیں. اور اس پانی میں خواتین و حضرات یہ بڑی دلخراش بات ہے کہ ناروے نامی ایک بیماری ہے جو اس پانی کے پینے سے ہوتی ہے اور اس میں سے کیڑا جاتا ہے انسانی جسم کے اندر جو آپ کی بلڈ سٹریم میں زندہ رہتا ہے. اور بعض اوقات وہ آپ کی جلد کے اندر سے موو کرتا چلتا نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس کو نکالنے کا بڑا دردناک اذیتناک ایک طریقہ ہے. ہمارے ارباب بست و کشاد سے درخواست ہے یہاں کے سیاسی سورماؤں کو کہ علیحدہ صوبے کی بات تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دو. یہ فوری نوعیت پہ فوری حل ہونے والے جو مسائل ہیں ان پر زیادہ توجہ مرکوز کرو. یہ لوگ تم پر زیادہ جان چڑکیں گے. سیاسی دکان چمکانے کے مواقع اور بہت آئیں گے. خواتین حضرات ویل ٹیک اے بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. جی سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آکوپائی وال اسٹریٹ موومنٹ کو موومنٹ آف 99% کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ آڈینس کے لیے جاننا ضروری ہے کہ آکوپائی وال اسٹریٹ موومنٹ ہے کیا. ایک تنظیم ہے ایڈ بسٹرز کے نام سے. یہ کینیڈین تنظیم ہے. ایک بہت بڑا اینٹی کنزیومرسٹ گروپ ہے. ایکٹیوسٹس ہیں کینیڈا کے اور وقتاً فوقتاً یہ جلسے جلوس کرتے رہتے ہیں. مختلف ڈیز ہیں جو انہوں نے انٹروڈیوس کیا. مثلا بائی نتھنگ ڈے. اب اس دن یہ تہیہ کرتے ہیں، یہ عہد لیتے ہیں پوری کمیونٹی سے کہ آپ نے پورا دن کچھ نہیں خریدنا. پھر اس کے علاوہ ٹی وی ٹرن آف ویک. یہ مجبور کرتے ہیں لوگوں سے کہ ٹی وی نہ دیکھیں اور آپ اس سے ایک ہفتہ اجتناب کریں، آپ کی معیشت بہتر ہو جائے گی. اب اس نے ایک معجزاتی کام کر دکھایا. پچھلے دنوں وال سٹریٹ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. ہم نے آکیوپائی کر لیا جی، ہم نے کوئی ٹریفک ادھر سے نہیں جانے دینی، کوئی کچھ نہیں. اور یہ احتجاج کر رہے تھے کہ جو کنزیومرزم ہے، جو ایک آرٹیفیشل نیڈ پیدا کر دی جاتی ہے، سرمایہ دار جو اشتہارات بنا بنا کر لوگ اپنی جمع پونجی خرچ کر کے ایک ایسی چیز خرید بیٹھتے ہیں اور بار بار خریداری کرتے ہیں جس کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ وہ آرٹیفیشل ہوتی ہے اس لیے وہ مجبور ہوتے ہیں. ان کی سائیکی سے کھیلتا ہے، ان کی نفسیات سے کھیلتا ہے سرمایہ دار، اور سیلنگ اور بائنگ کا یہ لامتناہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. اب اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو کنزیومر ہے بیچارہ وہ اپنی جمع پونجی خرچ کرتا ہے، اپنی سیونگز خرچ کرتا ہے کنزیومر پروڈکٹس پر جن کے بغیر بھی وہ گزارا کر سکتا ہے. تو یہ جو ایڈ بسٹرز تھے انہوں نے بڑی اچھی دلچسپ سٹیٹسٹکس دی ہیں کہ امریکہ کی 50% دولت وہاں کے 1% کے پاس ہے. چنانچہ وہ اس کو موومنٹ آف دا 99% قرار دیتے ہیں کہ وہ 1% ہے، دوسرے رہ گئے 99%. یہ ہماری موومنٹ ہے
اور یہ شاید اس طرح کامیاب نہ ہوتی اگر پولیس عاقبت نہ اندیشی کا ثبوت نہ دیتی. پولیس نے مار دھاڑ کی جس پر یہ بھپر گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورا نظام پیرالائز ہو گیا اور اس کا پھر سپل اوور ہوا. یورپ میں بھی یہی کچھ ہوا. یعنی آپ اگر غور کریں تو 82 کنٹریز میں 82 ممالک میں اور ابھی مزید بڑھ رہا ہے یہ سلسلہ. یہ لہر اٹھ گئی اور اس نے اپنا جلوہ دکھانا شروع کر دیا. دنیا کے 950 شہروں میں مظاہرے کیے گئے. تو یہ وجہ ہے کہ اس کو موومنٹ آف دا 99% کہتے ہیں. جی جناب. سر آپ نے بھی ورڈ یوز کیا ایڈ بسٹرز. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں انہیں یہ نام کیوں دیا گیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف بڑے بڑے برانڈز ہیں ان کے جو ایڈز ہیں ٹی وی کمرشلز جو چلتے ہیں ان کی پیروڈیز بناتے ہیں یہ اور پیروڈیز بنا کر ان کا ٹھٹھا کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کیسے احمق لوگ ہیں ہم جیسے کنزیومرز کہ آرٹیفیشل نیڈ کو سچ مچ کی نیڈ سمجھتے ہوئے اپنا قیمتی سرمایہ ضائع کرتے ہیں. اور اس وقت یہ تنظیم بہت نیک نامی حاصل کر چکی ہے, انتہائی زیادہ پاپولر ہو چکی ہے. جی جناب. سر پوری دنیا میں ایسی تحریکیں اٹھتی ہیں جو کامیاب ہوتی ہیں اور ایک انقلاب کا باعث بنتی ہیں. ایک آدمی صرف انا ہزارے جو ہندوستان میں اٹھا اس نے اپنی تحریک کو اپنی بات کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. یہ چیزیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اس ملک پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ ہم ایک قوم کیوں نہیں بنتے؟ انڈیا اور پاکستان کا سلسلہ تقریباً ایک جتنا ہے کہ مڈل کلاس وینش ہوتی جا رہی ہے. پہلے ڈیمینش ہو رہی تھی اب وینش ہو رہی ہے, ختم ہو رہی ہے. وہ جو لوور کلاس تھی اس کا سائز بڑھتا جا رہا ہے, جو اپر کلاس تھی وہ اور زیادہ اپر ہوتی چلی جا رہی ہے. دیکھیں اینیمی کیا ہے؟ ارتکاز دولت. اب کیپٹلزم جو ہے وہ ارتکاز دولت کی ہیچری ہے, وہ تو اس کی پناہگاہ ہے سب سے بڑی. 60s میں سی ای او جو ہوتا تھا ایک کمپنی کا اس کی سیلری 40 ٹائم زیادہ ہوتی تھی لوئسٹ پیڈ امپلائی سے. یہ ایک رول آف تھم تھا کہ میکسیمم اگر بہت زیادہ سیلری بھی وہ لے تو لوئسٹ پیڈ امپلائی سے 40 ٹائمز زیادہ ہوتی تھی. اب آپ کو پتا ہے فگر کہاں تک پہنچ گیا؟ 400 ٹائمز زیادہ. یعنی جو امیر تھا وہ امیر تر ہوتا گیا, جو غریب تھا وہ غریب تر ہوتا گیا. اور یہ ہے شاخسانہ اس سسٹم کا. اور سچ پوچھیں تو یہی سسٹم, یہی کیپٹلزم تمام خباستوں کی ماں ہے. انفارچونیٹلی ہمارے یہ جو عام طبقہ ہے نا جن کا لیول وہ, اب یہ ساری باتیں ایک عام آدمی کو نہیں سمجھائی جا سکتی. اسے آپ 2 گھنٹے تقریر کریں گے, اقتصادیات سمجھانے کی کوشش کریں گے, آسان ترین پیرائے میں بھی بتائیں گے تو وہ پوچھے گا کہ مجھے کل رات کی روٹی نصیب ہوگی یا نہیں, مجھے صرف اس کا جواب دو. یہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے آپ کو آواز اٹھانی ہے, آپ کو اس کے بہاف پر آواز اٹھانی ہے جو بیچارہ بے زبان ہے. اور وہ پیدائشی بے وقوف اور بے زبان نہیں ہے, وہ اس لیے ہے کہ پیچھے رہ گیا اس سفر میں جس میں آپ آگے نکل گئے, باوسیلہ تھے. اب آپ سول سوسائٹی کی یہ ذمہ داری ہے, اور یہ آپ ہی نہیں ہر قوم میں اسی طرح ہوتا ہے کہ چند لوگ اٹھتے ہیں, پھر ان چند لوگوں کو انتہائی چند لوگ لیڈ کرتے ہیں, اور اسی طرح سے آپ کو لیڈر میسر آئے گا. جی. کیا ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ امریکہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے؟ لوگ کہنا تو شروع ہو چکے ہیں. چائنا نے خاص طور پر اس کے اوپر تبصرہ بڑا دلچسپ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہر تیسرے معاملے کا ماما بن جاتا ہے, ہر معاملے میں ٹانگ اٹکاتا ہے, وہ یہ غور نہیں کر رہا کہ تمہاری اپنی اقتصادی بدماشیوں کی وجہ سے پوری دنیا کا امن جو ہے وہ برباد ہوا ہے. میخائیل گورباچوف نے بڑی دلچسپ بات کی ہے کہ ایک اور سپر پاور اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے. پہلے سوویت یونین کا کلیپس ہوا. آپ دیکھیے کہ یہ 3 نظام تھے, ایک اشتراکیت کمیونزم, یہ ضد تھی کیپٹلزم کی, وہ بری طرح ناکام ہوا. 70 سال اس نے خوب ادھم مچایا اور پھر خود اپنے وزن پر آن گرا, اس لیے کہ وہ ان نیچرل نظام تھا. یہ قدرے پرانا ہے لیکن یہ اس سے زیادہ ظالمانہ ہے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ امریکہ اس سے نہیں نکل پائے گا, لیکن امریکہ کو اپنے سیاسی نظام کو اثر نو وضع کرنے کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی ملی ہے. اور میں بلکہ اس سے ڈر رہا ہوں کہ وہ اسلامی سسٹم, یہ جو تیسرا جو ان دونوں کا درمیانی رستہ ہے, جو مساوات کی تلقین کرتا ہے, جو ارتکاز دولت کی نفی کرتا ہے, امریکہ چونکہ ایک انتہائی سمجھدار قوم ہے, امریکی قوم کی میں بات کر رہا ہوں, امریکی ریاست اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا, پولیٹیکل پارٹیز کی بات نہیں کر رہا, ویسٹرن انٹرسٹ کی بات نہیں کر رہا.
امریکی منحصل قوم انتہائی سمجھدار ہیں, وہ یقیناً درمیانی رستہ اپنائیں گے, اور درمیانی رستہ اسلامی رستہ ہے, وہ ہم تو نہیں پریکٹس کر سکے, مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی امریکہ کرے گا. خواتین و حضرات, we'll take a break, stay with us. ویلکم بیک. خواتین و حضرات, لمحہ بے فکریہ میں ہم آج ایک کیس پیش کریں گے. یہ ہمارے صحافی دوست ہیں, انہیں شکایت ہے ایک ایس ایچ او کے خلاف, ایک تھانے کے خلاف, جہاں مبینہ طور پہ تشدد کیا گیا ان کے اوپر. جی جناب. میرا نام شاہد عمران ہے اور میں اسلام آباد میں ایز اے جرنلسٹ کام کر رہا ہوں. تو لاسٹ فرائیڈے کی بات ہے, میں اسلام آباد سے واپس ادھر آ رہا تھا اپنے گاؤں کوٹ رادھا کشن. تو جب میں رائے پہنچا, وہاں پہ میں نے پبلک ٹرانسپورٹ سے آگے اپنے گاؤں میں جانا تھا, 20 منٹ کے آگے مسافر تھے. تو وہاں جب میں پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھا, اور بھی مسافر تھے جس میں مستورات بھی تھے, ضعیف بھی تھے, بچے بھی تھے. تو اسی وقت 5 محافظ پولیس والے آگے, اور وہ انہوں نے گاڑی کو روک لیا کہ یہ گاڑی نہیں جا سکتی, آپ وہاں پہ کوٹ رادھا کشن نہیں جائے گی, یہ ہمارے ساتھ گشت پہ جائے گی, ڈیوٹی پہ جائے گی. یعنی پبلک ٹرانسپورٹ ہے اور وہ امپاؤنڈ کر رہے تھے گشت کے لیے. بالکل. میں نے انہیں پوچھا, یہ مجھے بتائیں کیوں آپ ایسا کہے. 14 اکتوبر شام 7 بجے کا یہ واقعہ ہے, اور ہمیں انہوں نے اس وقت تھانے میں اندر بند کر لیا, رائے تھانہ میں بند کر لیا. آدھے گھنٹے کے بعد ایس ایچ او صاحب آتی ہیں, پہلے مسافروں کو زدوکوب کرتے ہیں, ان سب کو نکال لیتے, وہ کہتے ہیں جو جرنلسٹ ہے اس کو سائڈ پہ کر لیے. تو مجھے وہ اندر لے گئے اپنے آفس میں, مجھے کہتے ہیں تمہارا مسئلہ کیا ہے. میں نے اپنے تینوں کارڈ اس کے سامنے رکھے. اس وقت انہوں نے میرے پریس کلب کا کارڈ, ادارے کا کارڈ اور پی آئی ڈی کا کارڈ, تینوں کارڈ باہر پھینک دیے, اور کارڈ پھینکنے کے بعد محافظوں کو آواز دی اور کہا اس کی ذرا طبیعت تو ٹھیک کر دے. خود بھی اٹھے اور محافظوں سمیت مجھے مارنا شروع کر دیا. یہ میرے ہاتھ پہ بھی ابھی تک یہ ہاتھ ٹھیک نہیں ہے, یہاں پہ نظر آ ہوگا سب کچھ, یہ سوزش بھی ہے اور ٹیڑھا بھی ہوا پڑا ہے. گردن پہ بھی ابھی تک نشانات موجود ہیں. پھر انہوں نے مجھے 1 گھنٹہ حوالات میں بند کیے رکھا, بعد میں مجھے چھوڑا اور مجھے پھر دمکانا شروع کر دیا, یہاں پہ سورنامہ لکھو, سائن کر کے جاؤ, وگرنہ ہم تمہاری ہڈیاں تک توڑ دیں گے. خواتین و حضرات, ہم بات کرتے ہیں متعلقہ ایس ایچ او کے ساتھ. جی محمود صاحب, اپنا موقف پیش کیجئے, کیونکہ شاہد عمران کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے نہ صرف پبلک ٹرانسپورٹ کو امپاؤنڈ کیا بلکہ انہیں ٹھیک ٹھاک تشدد کا نشانہ بنایا. نہیں جی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. صاحب